اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لب کھول کے آزاد ہو تم۔ گزشتہ دن ایک بہت ہی معیوب اور ایک بہت ہی ظالمانہ جو واقعہ پیش آیا ہے ہمارے جنرل سیکرٹری پریس کلب ننکانہ کے آصف علی بھٹی، جو کہ سابقہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ڈسٹرکٹ بار ننکانہ کے، ان کے ساتھ ایک انتہائی بزدلانہ واقعہ پیش آیا ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے حق سچ کی آواز بنی۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، ہم نے حقائق کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے اور احکام بالا تک عوام کی اور مظلوموں کی آواز جو ہے وہ پہنچانی ہوتی ہے۔ صحافی کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ تو ایک انتہائی گھٹیا واقعہ جو ہے وہ آصف علی بھٹی کے ساتھ پیش آیا ہے کہ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک پوسٹ کی جس میں جو ایک مرڈر ہوا تھا ایک وکیل کا، انہوں نے جو عدالت نے سزا یا جزا دی تھی، انہوں نے وہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ منون جو ہے وہ صحافتی اصول پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ فیس بک پر اپلوڈ کر دی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے وہ رپورٹ جو ہے وہ صحافتی اصولوں کو پورا کرتے ہوئے فیس بک پر لوڈ کی، تو شام کے وقت دو اعلیٰ وکیل، ان میں ایک رائے شجر عباس جو کہ سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ننکانہ، اور ملک زمان کے سامنے ان کو ایک کال آئی ان نون نمبر سے۔ انہوں نے کال آصف علی بھٹی صاحب نے اٹھائی، اور انہوں نے جب کال کو اٹھایا تو اوپن کر لیا، کیونکہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پہ۔ تو کال سنتے ہی جو کال کرنے والا ہے اس نے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے اور جان سے مارنے کی جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دی۔ تو یہ سارا وقوعہ جو ہے یہ 2-4 منٹ گفتگو ہوتی رہی ہے، اور یہ سارا وقوعہ جو ہے وہ ملک زمان ایڈوکیٹ اور رائے شجر عباس نے بغور اس کو سنا بھی ہے اور موبائل پہ واچ بھی کیا ہے۔ تو ہماری احکام بالا سے یہ گزارش ہے کہ خدا را یہ صحافیوں کو آپ کب جو ہے وہ انصاف دیں گے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ کیا ہم اپنا انصاف نہیں لے سکتے؟ ہم نے دوسروں کو کیا انصاف دلانا ہے؟ ہم حق سچ کی بات بھی جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو اجاگر نہیں کر سکتے، تو کون کرے گا؟ عوام کے مسائل کون اجاگر کرے گا؟ آصف علی بھٹی صاحب نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے، کون سی ایسی زیادتی کی ہے؟ یہ آج کوئی پہلا وقوعہ نہیں ہے۔ اس طرح صحافیوں کو کافی، ہم کوئی بات لکھتے ہیں یا ہم میڈیا پر لاتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں دیتی ہے، لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو ان سے آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ایسے ناسور کو پکڑا جائے، تاکہ حق سچ کی آواز بلند کرنے والے جو ہیں وہ سکون، امن اور شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ رانا صاحب، یہ جو وقوعہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کی آزادانہ رائے کو اجاگر کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے؟ اس طرح کی دھمکیاں، یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے امریکہ جو ہے وہ دھمکی، بہت بڑا طاقتور ملک ہے اور وہ دھمکی دے رہا ہے، جناب ایران کو دھمکی دے رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحافی اتنے کمزور پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب، ایسے ہی ہے، پہلے یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے، صحافیوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی صحافیوں کے لیے کوئی قانون بھی نہیں بنایا گیا ابھی تک کہ صحافیوں کو کوئی پروٹیکشن دی جائے۔ صحافی کا کام ہے کہ وہ سچ بولے اور حقیقت پہ مبنی بات کرے۔ یہاں سچ بولنے والے کا کو تو اب بالکل اجازت ہی نہیں ہے سچ بولنے کی۔ جو سچ بولتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے، یا تو اس کو مار دیا جاتا ہے،
یا پھر وہ بیچارہ ذلیل ہوتا ہے. صحافیوں کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے اور صحافیوں کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. یہ پروٹیکشن کا قانون تو بنا ہے، ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، لیکن کیا اس طرح کا وقوع اگر ہم لوگ صحافی 200 صحافی تقریباً ننکانہ میں رجسٹرڈ صحافی ہیں اور سارے ہی صحافی باعث حیثیت ہیں، اس طرح کے لوگ اگر قاتل لوگ اگر دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو ہم صحافت تو کر بیٹھے. نہیں اصل یہی ہے نا جی. ایف آئی آر تو عام بندے کی بھی ہو جاتی ہے جس کا وہ ہاتھ پڑتا ہے. یہ تو سارے صحافی اکٹھے ہوئے ہیں، صرف ایف آئی آر ہونا تو نہیں نا ٹھیک ہے. ان کو ابھی تک کیا ہوا ہے؟ جب کل کا یہ وقوع ہوا ہے اب تک کیا کیا؟ کسی نے کچھ کیا؟ ابھی تک تو چاہیے تھا وہ جیل میں ہوتے، پکڑے ہوتے اندر. نہیں، ہم اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف دیکھیں نا. ہمارا کام ہے لوگوں کو انصاف دینا، بالکل لے کر دینا احکام بالا تک. جتنے بھی ادارے ہیں ہم لوگوں کی بات ان تک پہنچاتے ہیں. ہم تو دوسروں کو انصاف دلواتے ہیں. تو ہم خود ہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے وقوع پیش ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہم صحافت تو کر بیٹھے. نہیں یہی ہے نا جی. ہم نے تو کرنا ہے، ہم نے پیچھے تو نہیں ہٹنا. صحافی نے تو پیچھے نہیں ہٹنا، صحافی تو کرے گا، لیکن ہمیں وہ پروٹیکشن نہیں ہے جو ہمیں ہونی چاہیے تھی. اب کل کا وقوع ہے، عام بندے کے ساتھ وقوع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ کوئی بندہ پکڑا نہیں گیا. کسی کے ایف آئی آر ہی ہوئی ہے نا جی. کیا ایف آئی آر؟ اب کیا ہم پروٹیسٹ کریں گے کہ ان کو پکڑو جی؟ وہ تو کرنا پڑے گا. تو ہم دیکھیں پروٹیسٹ تو کریں گے، وہ تو کریں گے نا جی. وہ تو اپنا حق لیں گے، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. آصف علی بھٹی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ پریس کلب ننکانہ ہے، ایک شریف آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. اس کے ساتھ اس طرح کا وقوع ایک عام صحافی کے ساتھ بھی ہو تو، لیکن وہ تو ایک ویل نون پرسن ہے نا، ویل نون پرسنالٹی ہے، سابقہ بار جنرل سیکرٹری ہے اور وکلا میں ایک معتبر شخصیت ہے. اس کے ساتھ اس طرح کا وقوع تو اب تو اگر ایک بڑے آدمی کے ساتھ، ایک اچھے صحافی کے ساتھ، پڑھے لکھے اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی اچھی ہے، اچھا خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا وقوع ہو سکتا ہے تو عام صحافی پھر کہاں جائے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا جی. ہم اگر اپنا حق پروٹیسٹ کر کے لیں گے تو پھر یہ تو بات نہ ہوئی جی. یہ تو ویسے ہی ملنا چاہیے نا، بغیر احتجاج کے ہی یہ سب کچھ ہو جاتا. اب ہم کدھر جائیں گے؟ کل کا وقوع ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ہم وہ کریں گے تو یا اس حد تک جائیں گے تو یہی تو ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں یہ ناظرین، ہمارا ہتھیار جو ہے وہ قلم ہے. ہم قلم سے ہی لکھتے ہیں اور احکام بالا تک آپ کے ہی مسائل جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور آرمی چیف، آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ خدارا اس طرح کے درندوں کو سختی سے نوٹس لیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جو ہمارا حق ہے. ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. لیکن اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو ہماری قلم پھر کیا انصاف لکھے گی؟ کیا ہم جو ہے وہ دوسروں کو انصاف لے کر دیں گے؟ جبکہ ہم خود جو ہے وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں اس وقت اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. آصف علی بھٹی، میں آپ کو اس CD56 کے پلیٹ فارم سے میں اور رانا مکھن صاحب آپ کے شانہ بشانہ اور میرے گروپ کے جتنے دوست بھی ہیں، شاہین گروپ آف جرنلسٹ کے، وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جہاں آپ کی آواز ہوگی آپ سے پہلے ہم اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ پہنچیں گے اور آپ کے ساتھ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ سے پہلے ہم جو ہے وہ احتجاج میں بھی ہوں گے. اور اگر ہمیں جان مال اور کسی چیز کی بھی ضرورت آپ کو پڑی ہماری تو ہم سب سے پہلے آپ کو آگے نظر آئیں گے. والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.